جی عبد المومن صاحب کی کال پھر کٹ گئی ہے، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں۔ عبد الماجد دریا آبادی اور دوسرے سمندر آبادی ان کی باتیں نہیں، میں قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہوں۔ میں احادیث پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں، قرآن کی آیات، اور پھر وہ رانا عطا اللہ صاحب کہاں گئے، وہ مسرور صاحب کہاں گئے، وہ طارق بٹ صاحب کہاں گئے، وہ عطا المنان صاحب کہاں گئے، جو مجھے کہتے تھے کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے۔ میں ارادتاً قرآن نہیں پڑھتا تھا، اس لیے کہ قرآن کی تحریف میں ٹی وی پر لوگوں کو نہیں سنانا چاہتا تھا۔ اب میں نے قرآن پاک کے حوالے، قرآن پاک کی تفسیریں، آیات پیش کرنا شروع کی ہیں، تو اب عبد الماجد دریا آبادی اور لکھنوی اور فلانا الحقنوی وہ چیزیں آ گئی ہیں، اب وہ قرآن والے معلوم نہیں کہاں گئے ہیں۔ سامعین و ناظرین، میں قرآن پاک سے بات کر رہا ہوں کہ نبوت ختم ہو چکی، آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، وہ ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، بروزی نبی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ امتی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ اختراعی چیزیں ہیں۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ ہیلو جی، ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی بولے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ کون کہاں سے؟ جی میں اعجاز بول رہا ہوں ڈنمارک سے۔ اعجاز ڈنمارک سے۔ پہلے تو آپ اعجاز بول رہا ہوں ڈنمارک سے۔ جی جی سن رہا ہوں، بولیں۔ جی پہلے تو آپ کو بہت بہت سلام ہو۔ مہربانی، وعلیکم السلام۔ جی اعجاز صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں آپ۔ جی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا ہر پروگرام۔ اعجاز صاحب، آپ ٹی وی کی آواز بند کریں پھر بات کریں، کوئی پرابلم ہے؟ آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ اعجاز صاحب ڈنمارک سے تھے۔ میں سامعین و ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب کال کریں تو ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں، تاکہ آپ کو ہمیں سننے میں اور ہمیں آپ کو سننے میں آسانی ہو۔ ٹی وی میں ڈیلے کے ساتھ آواز آتی ہے، آپ ادھر دیکھتے ہیں، میں آپ کا انتظار کرتا رہتا ہوں، آپ کے پاس میرا جواب بڑی دیر کے پاس پہنچتا ہے ٹی وی کے ذریعے، تو پھر اس طرح پرابلم ہوتی ہے۔ ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں۔ نیکسٹ کالر۔ ہیلو، السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہاں سے؟ فرحان صدیقی بات کر رہا ہوں آئرلینڈ سے۔ فرحان صدیقی؟ جی جی صدیقی صاحب۔ مولانا صاحب، آپ کو عقیدہ ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاد کر رہے ہیں اور ہم سب اہل سنت اور جماعت آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ شکریہ، مہربانی فرحان صاحب۔ آخری خون کے تک قطرے تک ناموس رسالت پہ انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ فرحان صدیقی صاحب، آپ کا شکریہ۔ آپ نے کہاں سے کال کی ہے؟ میں نے ریپبلک آف آئرلینڈ۔ آئرلینڈ سے۔ جی ٹھیک ہے، اور کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ اور آپ بالکل پریشان نہ ہوں، یہ جہاد جاری رکھیں۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا ہر بیان ہر ہفتے کی دوپہر سنوں۔ جی جی، اور بہت مستفید ہوتا ہوں میں آپ کے بیان سے۔ جی، اور جو کم تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ افراد آپ سے بات کرتے ہیں، جی، ان کو آپ اپنے تعلیم سے میچ نہ کیا کریں، کیونکہ وہ تو جاہل ہیں، وہ تو بات کریں گے، جی، لیکن آپ پلیز آپ دیدہ نہ ہو، کیونکہ پھر ہم جیسے جو نوجوان ہیں، ہمارا جو ریاکشن ہوگا وہ۔ فرحان صدیقی صاحب، میں آپ دیدہ یہ نہیں کسی افسوس کی وجہ سے، یہ میری محبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جذباتی لگاؤ، یہ خوشی کے آنسو ہیں، اور میں گھبراتا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بالکل بالکل مولانا صاحب، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جی، یہ جو ملک ہے یہاں پہ قادیانی فتنہ تو ہے ہی، لیکن جو عیسائی لوگ ہیں وہ بھی ہم سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ جی جی، تو اس کے لیے ہم آپ لوگوں کے بیان جب سنتے ہیں تو ہمیں ان کو جواب دینے کا جواز ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔
مہربانی، شکریہ۔ فرحان صدیقی صاحب آئرلینڈ سے تھے، آپ نے حوصلہ افزائی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں۔ یہ ٹی وی کی آواز بند ہے۔ بعد از درود و سلام محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرا نام آپ ڈاکٹر اپنا جاوید تعارف کمل کرائیں ہے۔ گے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو 2009 میں ایک ان کے جو ہے مرزا مسرور احمد صاحب، انہوں نے میرے خلاف ایک لائیو خطبہ دیا تھا۔ اچھا، اس پہ میری ایک کتاب جو تھی وہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، تو میں یہاں پہ ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں الفضل سے، جو قادیان سے چھپتا تھا، جلد نمبر 2 ہے، شمار نمبر 4 ہے، 15 جولائی 1924۔ جی اس میں مرزا محمود احمد خلیفہ قادیان جو تھا اس وقت، اس کا خطبہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسیح موعود وضاحت سے فرماتے ہیں، مولوی لوگ حدیثیں لیے پھرتے ہیں، مگر حدیثوں کا یہ کام نہیں کہ میرے متعلق فیصلہ کرے، بلکہ میرا کام ہے کہ میں بتاؤں فلاں حدیث درست ہے اور فلاں نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بالکل۔ تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نبی آ جائے، یہ بھی جرمنی والے صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نبوت کو مانتے نہیں ہیں، آخری نبی مانتے ہیں رسول کریم کو۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کا علم بھی اسی کے ذریعے ملتا ہے، یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا، اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے بمنزلہ سراغ کے ہوتا ہے۔ پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے ذریعے دیکھنے کے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں، اب یہ ذرا توجہ جاتا ہوں آپ کی میں، یہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود نے پیش کیا، اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں نظر آئے، اور کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دکھائی دے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی ذریعہ سے نظر آئے گا، نعوذ باللہ، کہ حضرت مسیح موعود کو کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اگر کوئی چاہے کہ آپ سے ارادہ ہوگا کچھ دیکھ سکے تو اسے کچھ نظر نہ آئے، ایسی صورت میں اگر کوئی قرآن کو بھی دیکھے گا تو اس کے لیے یہاں من یشاء والا قرآن ہوگا۔ اسی طرح اگر حدیثوں کو اپنے طور پر پڑھیں گے تو وہ مدارک کے پٹائی سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ حضرت مسیح موعود فرمایا کرتے تھے، حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مدارک کے پٹارے کی ہے، جس طرح مداری جو چاہتا ہے اس میں سے نکال لیتا ہے۔ تو حضور نہ یہ نبی کو مانتے ہیں، نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ یہ حدیث کو مانتے ہیں، یہ کس منہ سے آ کے ہمارے ساتھ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نبی نہیں مانتے۔ یہ تو ان کا اپنا اخبار ہے۔ یہ جس طرح انہوں نے الزام بہتان لگایا ہے حضرت صاحب پر کہ جی انہوں نے یہ کہا، ان کی اخبار میں چھپا ہوا، میں اپنی کسی اہل سنت والجماعت کا ذکر نہیں کر رہا، یہ تو ان کی اپنے جو تھے وہ خلیفہ قادیان تھے مرزا محمود، اور ان کی اپنی اخبار تھی قادیان، الفضل قادیان سے چھپتی تھی، اس کا شمار نمبر 12 ہے، جلد نمبر 12 ہے، شمار نمبر 4 ہے، 15 جولائی 1924 کو۔ تو یہ جو باقی چیز کو تو مانتے نہیں ہیں، یہ تو وہ منافقین ہیں جن پہ لڑ بھیجنا بھی لڑ کی توہین ہے۔ اچھا شکریہ، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، کہاں سے؟ ڈاکٹر جاوید کنول جی، ڈاکٹر جاوید کنول۔ ڈاکٹر جاوید کنول؟ جی ہاں جی ہاں، یہ 2009 میں مرزا نے میرے خلاف خطبہ دیا تھا اپنے ٹی وی پہ۔ اچھا، کہاں سے بول رہے ہیں؟ اٹلی سے جی۔ اٹلی سے۔ شکریہ ڈاکٹر جاوید کنول صاحب، آپ نے بہت ساری معلومات دیں اور آپ نے بہت اچھی بات کی۔ میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ حوالہ وہ دیں جو فریق ثانی کے نزدیک مسلم ہو۔ اور پھر جو آپ نے بات کی کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ احادیث میرے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گی بلکہ میں احادیث کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ سامعین و ناظرین دیکھ لیں کتنی جرت ہے، کتنا ظلم ہے کہ احادیث اور قرآن میرے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے کہ میں جھوٹا ہوں یا سچا، بلکہ میں فیصلہ کروں گا کہ کیا قرآن ہے اور کیا حدیث ہے۔ ایسے آدمی کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جناب، یہ جو آدمی آپ کو گالیاں دے رہا تھا نا، آپ کون بول رہے ہیں؟ تعارف تھوڑا۔ جی ملک دلشاد بول رہا ہوں بیلجیم سے۔ ملک ارشاد بیلجیم سے؟ جی، یہ جو آدمی آپ کو گالیاں دے رہا تھا نا، جی جی، اس پہ آپ مت اعتراض کریں، کیونکہ یہ اپنی ماں کو ملک ارشاد صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آپ ایسا کوئی بھی جو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ کوئی ایسی بات کرے گا تو مجھے یقیناً دکھ ہوگا۔
وہ جو پہلے جس نے ایک مجھے برا بھلا کہا تھا، مجھے گالی دی تھی، مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں، لیکن جو میرے ساتھ کھڑا ہو کے کسی دوسرے کو گالی دے گا اس کا مجھے دکھ ہوگا۔ تو اس لیے میں اپنے سامعین و ناظرین سے جو اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، گزارش کروں گا کہ کسی کے بارے میں کوئی غلط کلمہ، گالی، غیر اخلاقی بات نہ کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو 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 جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم، سیالوی صاحب بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں۔ جی سیالوی صاحب، میرا نام عمر فاروق چغتائی ہے، لندن سے بول رہا ہوں میں۔ عمر فاروق چغتائی؟ جی 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 لندن سے بول رہا ہوں۔ سیالوی صاحب، کافی عرصے سے میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، جی تقریباً جب سے شروع کیا، اور میرا ایک جاننے والا تھا، وہ بھی احمدی ہو چکا تھا۔ اچھا۔ اور میں اس کو ہر لمحہ اس کو میری بحث ہوتی تھی اس سے، اور اس کو میں بتاتا تھا کہ دیکھو، کہ اس کو میں پہلے بھی سمجھاتا تھا، لیکن کیونکہ ہمیں احمدیت کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کا اصل موقف کیا، کیونکہ یہ صرف موقف اپنے بندوں کو اپنے اندر لا کے ان کو بتاتے ہیں، ویسے باہر نہیں کسی کو بتاتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا موقف باہر ہم پھنس جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کو میں نے وہ آہستہ آہستہ وہ احمدی کے ساتھ رہ کے احمدی ہو گیا۔ تو جب میں نے اس کا آپ کا سننے کے بعد تو اس نے اب احمدیت سے تو توبہ کر لی اس نے، اور اس نے مانا کہ میں جب آپ کے پچھلے سے پچھلے پروگرام میں جب آپ نے وہ جھوٹے خواب اور جھوٹی تعبیریں ان کی بتائیں، تو میں نے اس کے کہا کہ جاؤ اور قرآن بھی کھولو اور ان کی کتابیں بھی کھولو اور خود فیصلہ کرو کہ مر کے تم نے خدا کے آگے کیا جواب دینا ہے، کہ مسلمان ہو کے مسلمانی سے انکار کر جانا بہت بڑی بدقسمتی ہے بندے کی۔ تو اس نے ماشاءاللہ توبہ کر لی، اور اس کا اجر آپ کو جاتا ہے۔ اور آپ یہ کسی کو کوئی ان کو اللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ یہ قرآن کی آدھی آیتیں ان کا مطلب لے کے، اور یہ لوگوں نے اپنا دین بنایا انہوں نے۔ جیسے یہودی کہتے تھے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جہاں کافر ملے اس کو مار دو، لیکن اس کا پچھلا حوالہ بھی نہیں پڑھا، اس کا آگے نہیں پڑھا، ایک آیت لے کے تو یہودی نے مسئلہ بنا دیا۔ یہ لوگ ایسے ہی ایک جماعت بن گئے ہیں، ان کی یہ جو نبوت ہے یہ نسل در نسل در نسل در نسل ہی چلتی رہے گی، ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی۔ ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، جہاں ان کا بیٹا آنا بند ہو گئے، کسی کے اولاد نر نہ ہوئی، تو یہ وہاں پہ ان کی نبوت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ان کو مجھے یہ سمجھ آتی کہ ایک آدمی ہوتا ہے کہ اس کو وہ اپنی کتابیں وہ پڑھے، ہمارا قرآن ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، 1400 سال بعد بھی ہمارا قرآن سچا ہے، لیکن ان کو 100 سال کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری کتابیں جھوٹی، ہماری خوابیں جھوٹی، ہماری تعبیریں جھوٹی، ہماری قول و فعل میں تضاد ہے۔ لیکن بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور ماشاءاللہ یہ جو آپ نے کام کیا پیر مہر علی شاہ صاحب کے بعد، آپ کا بہت بڑا اس میں اجر ہے۔ آپ کو ابھی تو آج ہی کسی بیوقوف نے گالی دی ہے، اس کے لیے یہ آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کے کام کا اثر ہو رہا ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے کہ آپ دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ایک جھوٹا اور ایک ایسا مذہب جو کہ ہمارے ہمیں انتشار پھیلا رہا ہے اس کو آپ بے نقاب کر رہے ہیں۔ عمر فاروق چغتائی صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے لندن سے فون کیا، اور جو آپ نے میرے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے کہ ایک آپ کے دوست جو راہ راستے بھٹک رہے تھے، میرے پروگرام کی وجہ سے انہیں ہدایت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اسے میری بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور یقیناً کئی ایسے دوست ہوں گے، اور جس کو بھی کوئی فائدہ ہو وہ ضرور یہاں بتائیں، کیونکہ بہت سارے ایسے وہ سادہ لو اپنے مسلمان بھی ہیں، وہ بھی مجھ سے سوچے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو عمر چغتائی صاحب نے اس کا مطلب بتایا ہے۔ مقصد ہمارا یہی ہے کہ جو لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، کسی سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کو حقائق بتائے جائیں۔ کسی سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، کوئی مناظرہ مقصود نہیں ہے، حقائق کو سامنے لانا مقصود ہے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ سر میرا نام صدیق ہے، میں جرمنی سے بول رہا ہوں، میں پہلے بھی کال کی تھی آپ سے۔ جی صدیق صاحب جرمنی سے۔ سر ابھی جو جس گناہگار نے آپ کو بدتمیزی کی ہے نا،
خدا کا کیا بولوں اس کو ہدایت ہی دے خدا. آپ ہدایت دے. یہ بہت خوبصورت دعا آپ نے دی, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. نبی رحمت کا یہی طریقہ تھا کہ جو گالیاں دیتے تھے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے. بس ان کے لیے ایک چھوٹا سا شعر ہے, ذرا گائے شعر آپ نے شاید سنا ہوا ہے. جی وہ شعر ہے کہ مرزا اگر ہوتا خدا کا نبی جی تو وہ یوں ٹٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی. صدیق صاحب شکریہ, آپ نے دوبارہ کال کی. جیسے آپ نے دعا کی, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالوی صاحب جی, کون جرمنی سے ٹیلی فون کر رہا ہوں. خان صاحب, محمد خان افریدی. محمد خان کہاں سے؟ جرمنی سے. جرمنی سے محمد خان صاحب, جی فرمائیں. ہاں پہلے بات یہ ہے کہ 1900 میں اس کا ایک عبداللطیف نامی تھا اور ایک کا نام حبیب تھا. یہ دونوں جو ہے نا افغانستان کے اندر 1900 میں عبد الرحمان خان کے اور ایک نے امیر حبیب اللہ خان نے, ان دونوں نے وہاں دعویٰ کیا تھا اس کے ساتھ ہی, اور دونوں کو ایک کو سنسار کر دیا گیا اور جو دوسرا تھا وہ گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر کے ختم کر دیا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس کے دل تریڑے ہو چکے ہیں, اور تریڑے لوگوں کے جو دل ہوتے ہیں نا وہ ایسے باتوں سے صحیح نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے وجعل الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. 1,00,000 دلائل دے دے, یہ دلائل صحیح نہیں. تو میں نے بھی یہاں بھی مناظرے کیے, ہر جگہ ان کے ساتھ مناظرے کیے, یہ بالکل مناظرے پر آتے نہیں. یہ آپ لوگوں کو لڑاتے ہیں. کبھی دریا بازی کی, کیا میں نے سب کی کتابیں پڑھی ہیں, تقریباً 40 زبانیں تقریباً مجھے آتی ہے, اور پورے دنیا میں نے دیکھا ہے, ایک جگہ بھی نہیں چھوڑا, صرف امریکہ. جالوی صاحب آپ کو مہربانی ہے پہلے کہ ان من تشبہ بقوم فهو منهم, سب سے پہلے تو ان لوگوں کی داڑھی صحیح نہیں, بالکل موٹی کے برابر نہیں. اور اس طرح جو ہماری ٹی وی میں بھی لوگ آتے ہیں ڈان, وہ جو ڈان نہیں ہے, ڈان کے نام پر کیا کیا بکواس کر رہے ہیں. نام تکبیر ٹی وی کا ہے اور اس میں ڈانسنگ اور سلیب اور کیا کیا ہوتے ہیں. اس کو پہلے سے آپ نوٹس لے لیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر انما الاعمال بالنیات, اور آپ لوگوں کی اور ہم لوگوں کی جو جتنے بھی جو علم جانتے ہیں اس کا محاسبہ اللہ تعالیٰ لے گا. اس لیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یکن له کفوا احد. ہم کو اللہ اور رسول پر اعتماد کرنا چاہیے, اسی طریقے پر جانا چاہیے. پہلے ہم اپنے خرابی کو دور کریں گے, اور اس کے علاوہ ایک اور ہے, میرا خود اپنا رشتہ دار ہے, اس کا نام محمد نبی ہے. کیا وہ محمد ہو گیا؟ میرا اپنا رشتہ محمد نبی, اور ایک کا نبی اللہ ہے. کیا وہ رسول اللہ ہو گئے, نبی اللہ ہو گئے؟ اس لیے یہ جو تھا نا, اس کے دل ربنا لا تزغ قلوبنا فی قلوبنا غلف فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. اس کو بس ختم. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ محمد خان صاحب, آپ نے جرمنی سے فون کیا اور پروگرام کو پسند کیا. آپ نے بہت ساری آیات کریمہ بھی پڑھی ہیں, لیکن آیات کے تلفظ میں بعض کمیاں کمزوریاں ہیں, ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ابھی آپ نے بتایا کہ افغانستان میں 2 نام لیے, انہوں نے دعویٰ کیا تھا تو ان کو سنسار کر دیا گیا. تو پہلے یہی سلسلہ چلتا رہا ہے جب تک اسلامی حکومتیں تھیں کہ جو بھی کوئی اس طرح کا جھوٹا دعویٰ کرتا حکومت خود اس کو ٹھکانے لگاتی. لیکن یہ ابھی جن کی بات ہو رہی ہے انگریز کی حکومت میں یہ پن پہ اور ان کی چھتری کے نیچے انہوں نے نشو و نما پائی, اور اس طرح سلسلہ چل رہا ہے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں. آ گیا جی ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی سن رہا ہوں, بات کریں. ہیلو, شاید بات کر رہا ہوں لندن سے. آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولیں. آپ ٹی وی کی آواز بند کریں اور میرے ساتھ بات کریں. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام ہم لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. جی جی, ہم لوگ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. شاہد صاحب اگر ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیں تو مہربانی ہوگی.
प्रोग्राम हम लोग बहुत शौक से देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मेहरबानी। बंद है, आवाज बंद है सर जी। अच्छा बोलें। जी शायद सब कोई प्रॉब्लम था, आपकी आवाज़ पीछे से आवाज़ आती थी, शायद आपकी टीवी की आवाज़ आती थी, इसलिए बात सही तरीके से नहीं हो सकी। आप दोबारा कॉल मिलाएं और जो आप कहना चाहते हैं, कॉल्स आपके लिए खुली हैं, लाइनें खुली, आप कह सकते हैं। कुछ सवाल है, बेहतर यही होगा आप कुछ सवाल करें इल्मी और उसका जवाब लें, ताकि हमारे सामीन और नाजरीन को भी फ़ायदा हो। और अगर कोई आदमी अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता है अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से, तो तकबीर चैनल का प्लेटफॉर्म उसके लिए खुला है, वो अपनी बात यहाँ पेश कर सकता है। अहबाब, कॉल्स का सिलसिला शुरू होने से पहले मैं बात कर रहा था कि अताउल मन्नान साहब ने गुज़श्ता से पैवस्ता प्रोग्राम में फ़ोन किया और कहा कि ला नबी या बादी वाली हदीस जो आप पेश करते हैं, तो उसमें क्या है कि वो तो एक मखसूस माहौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और वो ये कि नबी करीम तबूक की तरफ जा रहे थे, आपने अपना नायब मदीना शरीफ में हज़रत अली अल मुर्तज़ा को मुकर्रर किया, तो आपने फरमाया कि ए अली, तुम्हारा मकाम, तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ वही है जो हारून का मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था। हज़रत हारून और मूसा अलैहिस्सलाम भाई थे, तो वही रिश्ता है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलाकिन ला नबुव्वत बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लेकिन अताउल मन्नान साहब ने इसमें ये तहरीफ की, कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, तुम मेरे बाद नबी नहीं हो। तो मैंने उन्हें कहा कि तुम का इजाफ़ा तुम अपनी तरफ से कर रहे हो, और शायद तुमने ये हदीस पढ़ी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु फिन्नार, कि जो जानबूझकर मेरी तरफ झूठ मंसूब करता है, वो अपना ठिकाना जहन्नुम में तलाश करे। तो तुमने हदीस में अपनी तरफ से इजाफ़ा किया है और गलत किया है। फिर मैंने यहाँ स्क्रीन पर बेशुमार हवाले 93 रेफरेंस हवाले पेश किए, प्रूफ्स पेश किए कि अहादीस की किताबों में ये हदीस बार बार आई है, कहीं हज़रत अली का जिक्र है, कहीं है भी नहीं, और कहीं भी ये आपने नहीं फरमाया कि ए अली, तुम मेरे बाद नबी नहीं बनोगे। मुतलकन कहा ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। आज मुझे इंतज़ार था कि अताउल मन्नान साहब उसका जवाब देंगे कि बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी, सुनन इब्ने माजा, इब्ने दाऊद, अबू दाऊद, इस तरह मुस्नद अहमद और दीगर बेशुमार 93 अहादीस की किताबें, और एक एक किताब में कई कई बार यही रिवायत आई है, और ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। कहीं भी ये लफ्ज़ नहीं है कि ए अली, तुम मेरे बाद नबी नहीं होगे। और फिर मैंने वो रिवायात भी पेश की जिनमें हज़रत अली अल मुर्तज़ा का जिक्र ही नहीं है। मुख्तलिफ रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया, ये अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये बुखारी शरीफ के हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनु इसराइल में ये था कि जब एक नबी जाता तो उनके बाद दूसरा नबी आ जाता, वो उसका खलीफा होता, लेकिन व इन्नहु ला नबी अबादी, मेरे बाद क्योंकि नबूवत ख़त्म हो गई है, कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद खुलफा होंगे, वासा यकून खुलफाओ, मेरे बाद खुलफा होंगे, मेरे बाद कोई नबूवत का सिलसिला नहीं है। तो यहाँ आप ला नबिया कह रहे हैं, तो हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी देखते हैं कौन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? अब्दुल रऊफ नाम है जी, मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल रऊफ साहब फरमाएं। मैं ये अर्ज करनी चाहता हूँ कि जिस आदमी ने आके बदतमीजी की थी, वो जमात अहमदिया का बंदा नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों कि
हमें बचपन से ये अहद दोहराया जाता है। हमारी जब भी माहाना मीटिंग होती है, कोई इजलास होता है, तो सबसे पहले कुरान करीम की तिलावत होती है, तर्जमा होता है, फिर उसके बाद अहद दोहराया जाता है। और अतफालुल अहमदिया का अहद है जो बच्चे दोहराते हैं, इसी तरह खुदामुल अहमदिया का जो नौजवानों का है, इसी तरह जो 40 साल से ऊपर है उनको अंसारुल्लाह कहा जाता है, उनका भी अपना अहद होता है। जो बच्चों का अहद है उसमें ये बात आती है कि किसी को गाली नहीं दूंगा, हमेशा सच बोलूंगा और वगैरह वगैरह। आपने अगर इस बात को प्रूव करना हो तो जहां भी आप रहते हैं दुनिया में, अगर कोई अहमदी बच्चा आपको नजर आए जो 10-12 साल का हो, आप उसको पकड़े, उसको पूछें बेटा इधर आओ, कलमा तैयबा आता है सुनाओ, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनाएगा आपको। उसके बाद उसको पूछें इसका तर्जमा सुनाओ, फिर उसको पूछें कि आपको तफालुल अहमदिया का अहद आता है, वो कहेगा जी, तो उसको कहो बेटा आप सुनाएं, वो सुनाएगा। उसमें ये बात आएगी कि मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। तो ये किसी ने अगर गाली दी है, ये तो मैं नहीं मान सकता कि वो जमात अहमदिया का बंदा होगा। दूसरी बात यह है कि हमारी जमात का MTA टेलीविजन चैनल है जो सारी दुनिया जानती है, उस पे भी एक प्रोग्राम आता है राह हुदा। आपके प्रोग्राम के बाद वो शुरू हो जाएगा, वहां पर भी लोग कॉल करके सवाल कर सकते हैं। यानी कि आप आलम दीन, लोग आपसे सवाल करेंगे तो ज़्यादा आलम दीन का जवाब देने का जो तरीका है उसका इल्म ज्यादा होता है वो। तो इसी तरह हमारे उलमा वहां पर तशरीफ फरमा होते हैं, वो जवाब देते हैं। उनसे जो किसी बात में अगर वजाहत करनी हो किसी ने तो वो कर सकता है। और हमारे जो अकायद हैं। अब्दुल रऊफ साहब आपका शुक्रिया। आपने फरमाया कि आपको एक अहद पढ़ाया जाता है, आप अहद करते हैं, पढ़ना और बात होती है, अमल एक अगला स्टेप होता है। ये ज़रूरी नहीं है यकीन कि जो भी पढ़ेगा वो अमल भी करेगा। इसलिए अब ये जो कह रहे हैं कि मैं यकीन से कह सकता हूँ, ये यकीन नहीं किया जा सकता। मैं अब ये तो नहीं हो सकता कि वो जैसे कहते हैं कि मारूं घुटना फूटे आँख, मैं जिसकी वकालत कर रहा हूँ वो मुझे गालियाँ देगा, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ यकीनन तकलीफ़ उसे ही होगी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं जी। इस वक्त हमारी ब्रेक का टाइम है, मुख्तसर सी ब्रेक पे जाते हैं और उसके बाद फिर आते हैं और कॉल्स का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।